اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا، تیسرا حصہ کمپلیٹ۔ حضرت امام حسین کے ساتھ معاملات کرنے کے بعد ابن سعد نے ابن زیاد سے رابطہ رکھا کہ حضرت امام حسین واپس آ سکتے ہیں۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حضرت امام حسین کو ہار مان لینی چاہیے یا اسے طاقت سے دبانے کے لیے اسے اور اس کے دوستوں کو دریائے فرات میں داخل ہونے سے انکار کرنا چاہیے۔ ابن سعد نے 500 گھڑ سواروں کو راستے پر کھڑا کیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی 3 دن تک پانی کے بغیر رہے۔ اس سے پہلے کہ ان کے رشتہ دار حضرت عباس کی طرف سے 50 آدمیوں کے اجتماع کو پانی کے راستے پہ جانے کا اختیار حاصل ہو، وہ صرف 20 پانی کی کھالیں بھر سکتے تھے۔ حضرت امام حسین اور ابن سعد رات کو ایک بستی کا بندوبست کرنے کے لیے ملے۔ یہ مشہور تھا کہ حضرت امام حسین نے 3 سفارش کی۔ ممکنہ طور پر انہیں مدینہ واپس آنے کی اجازت دی جائے، یزید کے سامنے سیدھا عرض کیا جائے یا ایک سرحدی چوکی میں بھیج دیا جائے جہاں وہ مسلم افواج کے ساتھ قریب سے لڑے۔ جیسا کہ میڈلک نے اشارہ کیا ہے، یہ رپورٹس غالباً غلط ہیں کیونکہ حضرت امام حسین اور اس کے مرحلے پر شاید یزید کے حوالے کرنے پر غور نہیں کریں گے۔ حضرت امام حسین کے بہتر نفس کے ایک مولا نے بیوی اس کی ضمانت دی۔ حضرت امام حسین نے سفارش کی تھی کہ اسے جانے کی اجازت دی جائے تاکہ خرچ کی اجتماعیت منافع سیاسی حالت میں واضح کرنے کی اجازت دے سکے۔ ابن سعد نے تجویز جو بھی تھی ابن زیاد کو بھیجی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کر چکا ہے۔ تاہم اس موقع پر شمیر ابن ذوالحجاج نے کسی بھی صورت میں اس کو قائل کیا۔ حضرت شمیر نے دعویٰ کیا کہ امام حسین اپنے علاقے میں تھا اور اسے رہا کرنا نمائش کر گئے۔ ابن زیاد نے اس وقت شمیر کو حکم بھیجا کہ وہ حضرت امام حسین کو دوبارہ اس کے ظاہر پوچھے اور اگر وہ اس طرح انکار کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اسے شہید کر دیں۔ ان کی حرکت کے بعد مزید نقصان نہ ہوا۔ جب ابن زیاد حملہ کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھا، اسے کہا کہ وہ شمیر کے حوالے کر دے۔ ابن سعد نے شمیر کو مذمت کرتے ہوئے الزام عائد کر دیا۔ پرسکون کوشش اس میں ناکام رہا، لیکن احکامات کو مکمل کرکے رضامندی سے اس نے تبصرہ کیا کہ حضرت امام حسین کی بنیاد پر تسلیم نہیں کریں گے۔ اس میں ایک خوشرو فوج 9 اکتوبر کی شام حضرت امام حسین کے کیمپ کی طرف بڑھی۔ حضرت امام حسین نے عباس کے ذریعے درخواست بھیجی کہ ابن سعد اگلی صبح تک تاخیر کریں گے تاکہ وہ اس معاملے کے بارے میں سوچ سکیں۔ ابن سعد نے اس مہلت کا قبول کیا۔ حضرت امام حسین نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ان سب کو اپنے خاندان کے ساتھ رات کے اندھیرے میں واپس جانے کی اجازت ہے کیونکہ ان کے حریفوں کو صرف ان کی ضرورت تھی۔ کسی نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور گارڈ پلان بنائے گئے تھے۔ خیمے اکٹھے کیے گئے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور خیموں کے پیچھے ایک خندق کھودی گئی تھی اور اسے لکڑیوں سے بھر دیا گیا تھا۔ اگر زمین پر حملہ کیا جائے تو کام میں لا سکیں گے۔ حضرت امام حسین اور اس کے عقیدت مندوں نے اس وقت رات کے باقی حصے کو اللہ کے حضور التجا کرتے ہوئے گزارا۔ 10 اکتوبر کو صبح کی نماز کے بعد دونوں فریقوں نے جنگی پوزیشن سنبھالی اور حضرت امام حسین نے ظہیر بن کین کو اپنی فوج کی دائیں جانب حبیب شہر میں بائیں کی طرف سنبھال لیا اور اس کے سوتیلے بن عباس کو معیاری طور پر حضرت امام حسین کے ساتھیوں کی اکثریت کے مطابق 32 گھڑ فوج سوار سوار تھے، لیکن آگ لگا دی گئی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کو اپنے مخالفین کو ایک مقررہ تقریر کی جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی حیثیت سے یاد دلائے ہوئے انہوں نے اپنی دعوت میں دی اور پھر اسے چھوڑنے پر ملامت کرتے رہے۔ حضرت امام حسین کو تقریر نے ہر کو ایب کی طرف بڑھایا۔ حضرت امام حسین کی گفتگو کے بعد ظہیر بن کین نے اپنے حضرت امام سعد کے جھٹکوں کو حضرت امام حسین کو قتل کرنے کی کوشش ناکام کی۔ ابن سعد کی فوج نے تیر کی چند والیوں کو ختم کر دیا۔ یہ دوئم کے پیچھے تھا جس میں حضرت امام حسین کے چند ساتھی شہید ہو گئے تھے۔ کوفان کی روایت تھی جسے عمر بن حجاج جلایا، حضرت امام حسین کی طاقت پر حملہ کیا تاہم اسے روک دیا گیا۔ ہاتھ سے باقی لڑائیوں کے تیر کی مزید والیوں کا شمیر نے ایک طرف حملہ کیا تاہم دونوں طرف بدقسمتی سے اسے پسپا کر دیا گیا۔ فوج کے حملوں کے پیچھے تھا۔ حضرت امام حسین کے ساتھیوں نے سخت مخالفت کی اور ابن سعد کو محفوظ گھڑ سوار اور 500 تیر انداز مل گئے اور ان کے تیروں سے زخمی ہونے کے بعد حضرت امام حسین کے گھڑ سوار اتر گئے اور پیدل لڑے۔ حضرت امام حسین کے ساتھیوں نے گھیر لیا اور عملی طور پر ان میں سے ہر ایک کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسین کے خاندان کے افراد جنہوں نے اس وقت تک لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا، لڑائی میں شامل ہوئے۔ حضرت امام حسین کا بچہ اس اکبر علی بھی گیا۔ اس وقت حضرت امام حسین کو سوتیلے بھائی اور بسم العمل عقیل بن عقل ابن طالب، حسین ابن علی سمیت کئی بچے شہید کیے گئے تھے۔ عباس کو بھی شہید کے حوالے سے کیا گیا پھر بھی اپنے ریکارڈ بتایا گیا۔ عباس امام حسین کے ساتھ بھی گزر گئے تاہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، پھر انہیں گھیر لیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ بالآخر حضرت امام حسین کا ایک چھوٹا بچہ جو ان کی گود میں تھا تیر لگنے سے شہید ہو گیا۔ شاید حضرت امام حسین امیہ کے سپاہیوں نے سوچا کہ سیدھا
حضرت امام حسین پر حملہ کیا جائے یا نہیں۔ تاہم جب حضرت امام حسین پانی پینے کے لیے ندی پر گئے تو انہیں چہرہ مبارک پر تیر مارے گئے۔ انہوں نے اپنا خون تانتے ہوئے باندھ لیا، کھٹا کیا، آسمان کی طرف دیکھا، اپنے دکھوں کا خدا سے رونا گایا۔ بعد میں انہوں نے ممالسی سے گھیر لیا اور سر پر مارا۔ حضرت امام حسین نے اپنے حملہ آور کو ختم کر دیا۔ حضرت امام حسین کے خیمے سے ایک چھوٹا بچہ خیموں میں سے ہٹ گیا اور امام حسین کی طرف سے بڑھا اور اسے تلوار کی وار سے بچانے کی کوشش کی اور ان کا بازو کاٹ گیا۔ ابن سعد خیموں کی طرف بڑھا اور حضرت امام حسین کی بہن زینب سے چیخ کر کہا کہ امیر المومنین کیا گیا ہے، ابو عبداللہ قتل کیے گئے۔ دیگر تم کھڑے ہو دیکھتے ہو۔ ابن سعد نے ہنس رہا تھا تاہم بیکار بیٹھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین نے اپنے حملہ آوروں کی ایک بڑی تعداد کو ہلاک کر دیا، جیسا کہ وہ ہلاک کر سکتے تھے۔ کسی بھی ضرورت اس میں سے قتل کرنے سے گریز ہوا اور اس میں ہر ایک کو یہ بات کسی دوسرے زخمی کو منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں شمیر نے چیخ کر کہا، تم پر رسوائی تم کسی وجہ سے کہو گے، تم اس آدمی کے لیے سخت بیٹھے ہو اور اسے مار دو، اس کے ہاتھ اور کندھے پر زخم ہیں اور وہ آمنے سامنے زمین پر گر گئے اور سنسنائی نامی حملہ نے انہیں زخمی کر دیا۔ یوں حضرت امام حسین نے شہادت نوش فرمائی اور اسلام کا سر بلند کیا کہ اس وقت کربلا